ایک شخص رمضان شریف میں بیمار تھا، کچھ دن روزہ رکھتا تھا اور کچھ دن افطار کرتا تھا۔ اتفاقاً اگر اس نے ایک دن روزے کی نیت کی پھر صبح کے بعد افطار کر لیا تو اس صورت میں اس بیمار پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے مریض تھا، اسی وجہ سے اس کو افطار کرنا جائز تھا۔ اگر روزہ رکھنے کی صورت میں موت یا مرض کی شدت میں اضافے کا غالب گمان ہو تو افطار کرنا جائز ہے، صرف قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انجیکشن سے علاج ہو سکتا ہو تو پھر اس کو افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن لگوانا اور گلوکوز اور خون چڑھوانا، جو کہ جس سے یہ چیزیں جو ہے نا انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کی جاتی ہے، تو یہ عموماً رگوں کے واسطے دل یا دماغ یا معدہ تک پہنچتی ہے، اور یہ ایک ایسی راہ سے گزرتی ہے کہ جس کی حقیقی راہ فقہا کی زبان میں منفذ نام ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور علماء نے جو ان دوائی جو کہ پیٹ میں پہنچ جاتی ہے بغیر راستوں کے، تو اس سے جو ہے نا اس زخم کو مراد دیا ہے، ایک عامہ اور دوسرا جائفہ۔ عامہ وہ زخم ہوتا ہے جو گہرا ہو اتنا کہ دماغ تک پہنچتا ہو، تو اگر اس میں کوئی دوائی ڈال دی جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جائفہ اس زخم کو کہتے ہیں کہ جس کی گہرائی معدے تک پہنچتی ہو، تو اس سے بھی جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوائی انجیکشن کے ذریعے وہ رگوں کے اندر اس کو دیا جائے تو پھر اگر معدے تک بھی پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی روزے میں جو ہے نا اپنے نہا لے، غسل کر لے، اور جو بدن کے مسام ہے اس کے ذریعے سے پانی اس کے معدے تک پہنچ جاتا ہے، تو جب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس طرح جو ہے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص ہے اور وہ جب بھوکا رہتا ہے تو اس کو نکسیر آ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کئی رمضان گزر گئے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو نکسیر آ جاتا ہے، تو اس شخص کو رمضان کا روزہ توڑنا چاہیے یا فدیہ دے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے کہ یہ شخص اگر بیمار ہے اور اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہو خون کے نکلنے کی وجہ سے تو روزہ افطار تو کر لے لیکن فدیہ نہ دے، کیونکہ فدیہ کا حکم جو ہے وہ شیخانی کے لیے کہ وہ ایسی مرض میں مبتلا ہو کہ جس سے ٹھیک ہونا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ کی مقدار یہ 2.25 کلو گندم کا ہے، اس کی مقدار دے دے یا جو ہے اس کی قیمت دے۔ روزے میں پیشاب بند ہونے کی صورت میں ڈاکٹر مثانے میں اکثر نلکی ڈال کر پیشاب کراتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثانہ کا تعلق یہ پیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر بیماری سے کوئی بندہ اچھا ہو جائے لیکن ابھی کمزوری باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائے گا، تو تب بھی روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ روزے کی حالت میں کسی شخص کو پیٹ میں شدید درد ہو گیا، دوا استعمال کی آرام ہو گیا، تو غروب تک روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے واجب ہے، بلکہ باقی دن میں کچھ کھائے پیے نہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا